بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص معرفت الہی پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ معرفت الہی کیا ہے اور ایک طالب کیسے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیں سامعین، معرفت سے مراد جاننا، پہچاننا یا کسی شے یا ہستی کے متعلق علم حاصل کرنا ہے۔ جس طرح دنیاوی علم کا حصول دنیا میں ترقی کرنے کے لیے لازم ہے، اسی طرح ذات حق تعالیٰ کی معرفت کا علم قرب الہی اور وصال الہی میں ترقی کرنے کے لیے لازم ہے۔ دیکھیں، اس دنیا کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو۔ جس طرح ایک تخلیق کار اپنی تخلیقات کے ذریعے اپنی ذات کا اظہار اور پہچان چاہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی ہر تخلیق کے ذریعے اپنی ذات کی پہچان چاہتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، اصطلاح تصوف میں یہاں عبادت سے مراد معرفت الہی ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں، جس شخص کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں، وہ اللہ کی عبادت کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ اور حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، پس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ لہذا یہ حقیقت تو کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو محض اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے معرفت اور پہچان کے لیے یہاں بھیجا ہے، تو پھر ہم معرفت الہی سے کیوں دور ہیں؟ دراصل انسان کے معرفت الہی کی طرف متوجہ نہ ہونے کی ایک وجہ تو نفس و شیطان ہے، جو ہر وقت اس کو گھیرے رکھتے ہیں اور معرفت الہی کی طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتے، اور دوسری وجہ انسان کی اس لذت معرفت سے ناآشنائی ہے، کیونکہ عموماً جس شے کی لذت انسان کو معلوم ہی نہ ہو، وہ اس کی طلب کیسے کر سکتا ہے؟ دراصل شیطان انسان کو دنیاوی لذتوں کے جال میں اس طرح الجھا کر رکھتا ہے کہ وہ جان اور سوچ بھی نہیں پاتا کہ دنیا سے کہیں بڑھ کر اور بھی کوئی لذت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سخت ریاضت سے دنیا کی لذتوں سے جان چھڑا بھی لیتا ہے، تو جنت کی لذتیں اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں، اور وہ انہی میں گھر کر انہی کی خاطر عبادتیں کرنے لگتا ہے۔ سامعین محترم، یقین کریں، اگر انسان کو معرفت و قرب الہی کی لذت معلوم ہو جائے تو وہ کبھی اس دنیا کی گندگی، ہوس اور جنت کی نعمتوں کی طلب میں مبتلا ہی نہ ہو، اور اپنے نفس کی ہر خواہش کو اس لذت معرفت کے اصول کی خاطر قربان کر دے۔ تھوڑا سا سوچیں کہ اگر معرفت الہی میں اتنی لذت نہ ہوتی تو ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب پاک دنیا اور عقبہ کی ہر نعمت کو کیوں ٹھکرا دیتے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقہ میں اور غیر آرام دہ بستر پر سونے میں سکون محسوس کرتے؟ کیوں حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا تمام مال اللہ کی راہ میں قربان کر کے اپنے اور اہل و عیال کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سمجھ لیتے؟ کیوں 25 لاکھ مربع میل کے بادشاہ حضرت عمر فاروق محلوں میں نرم بستر کی بجائے فرش پر سونے کو ترجیح دیتے، اور تمام اولیاء اور صوفیاء کرام کس لذت کی کشش میں اپنا تمام گھر بار اللہ کی راہ میں لوٹا دیتے ہیں؟ یقیناً اللہ کے یہ تمام پیارے بندے اللہ کی معرفت کی لذت سے اچھی طرح آشنا ہوتے ہیں، اسی لیے دنیا اور عقبہ کی تمام لذتیں
ان کے لیے کچھ معنی ہی نہیں رکھتی اور وہ انہیں بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہو جن کی جمال تیرا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حقیقت اور معرفت کی حلاوت چکھتا ہے تو وہ ان عبادات میں ایسا مزہ پاتا ہے کہ اگر اس جہاں میں اسے بہشت اس مزہ کے عوض ملے تو وہ معرفت کو ہی دوست رکھے گا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت الہی دل کی زندگی ہے اور حق تعالیٰ سے آراز اس کی موت ہے، اور ہر شخص کی قدر و قیمت معرفت حق کے باعث ہی ہے، کیونکہ جس کو یہ معرفت حاصل نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ معرفت دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے اور بندے کے لیے تمام اوقات اور احوال میں اپنے خداوند تعالیٰ کی معرفتی تمام چیزوں سے اہم اور ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت الہی اصل میں ایک پرعظمت چشمہ فیض ہے۔ طالبان حق کو اگر اس چشمہ فیض سے ایک کاسہ نصیب ہو جائے تو پھر اسے دنیا یا عقبہ کی کسی شے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس چشمہ فیض سے حاصل ہونے والا کاسہ اپنا اثر اور لذت ابد تک قائم اور برقرار رکھتا ہے۔ لہذا اللہ کا جو بندہ معرفت کے اس چشمہ فیض سے ایک پیالہ پی لیتا ہے تو وہ اس دنیا اور عقبہ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ جنت کی سکونت اور جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے بے بس ہوتی ہیں، اور وہ ان نعمتوں سے کنارہ کش ہونے کے ساتھ ساتھ معرفت کے چشمہ فیض سے پیالہ نوش جاں کرنے کے بعد وصال محبوب کی بجائے اپنی کمتری کے باعث دوزخ کو بھی باخوشی قبول کر لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف معرفت حق تعالی حاصل ہونے کے بعد ہی انسان میں وہ خلوص پیدا ہوتا ہے جہاں اس کی عبادت صرف اپنے پروردگار کے قرب اور رضا کی خاطر ہوتی ہے، نہ جنت کے لالچ میں نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ ایسا کامل خلوص صرف وہ معرفت الہی کے حصول کے بعد ہی ممکن ہے۔ دیکھیں سامعین، جب انسان کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو انسانی قلب اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم بن جاتا ہے، اور یہی انسانی قلب تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں سامعین، بعض لوگ معرفت الہی کو عقل سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ کے آس پاس ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہوں گے جو معرفت الہی کو بدعت وغیرہ سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے معرفت حق کو قلب کی بجائے عقل سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے اور پھر فیل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، عقل محدود ہوتی ہے جبکہ ذات حق تعالی لا محدود ہے، اسی لیے یہ عقل کے احاطہ اور ادراک میں آ ہی نہیں سکتی۔ البتہ عقل کے ذریعے کائنات کی تمام اشیاء پر غور و فکر کر کے ان کے خالق کے متعلق علم کے حصول میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے، مگر معرفت الہی کا تعلق قلب و روح سے ہے، اور روح بھی لامحدود ہے کیونکہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے، اس لیے روح کی رسائی عالم امر تک ہے، جبکہ عقل اس عالم ناسوت میں قید ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو پاک فرماتے ہیں، از کمال عبرت ماہیت ذات پاکش ہزاراں ہزار او بے شمار قوافل عقل سنگسار، یعنی اس ذات پاک کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے انتہائی سوچ بچار کرتے عقل کے ہزاروں ہزار اور بے شمار قافلے سنگسار ہو گئے مگر وہ عقل میں نہیں آ سکا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ ہم معرفت الہی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، معرفت الہی کے حصول کے لیے سب سے پہلی جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ روح اپنے اللہ سے ملاقات کے سفر پر نکلنے کا ارادہ اور خواہش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ پھر ایک حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا عاشق بن جاتا ہے۔ پھر جب ارادہ مضبوط ہو جائے تو طالب اس سفر کی تیاری کرے۔ تیاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر اسم ذات کو راہ ساتھ لے، اور کسی رہبر یعنی مرشد کامل کو رفیق بنائے، اور حسد، تکبر، لالچ، کینہ اور دیگر نفسانی اور روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کر کے خود کو طاقتور بنائے، اور دنیاوی محبتوں کا بوجھ اتار پھینکے جو باطن کے سفر میں تکلیف کا باعث ہوگا، اور انسان محبت الہی کے لباس سے خود کو آراستہ کرے اور صفائے قلب کے ساتھ پھر سفر پر نکلے۔ اور یاد رہے، ذکر اسم ذات اور مرشد کامل کے بغیر صفائے قلب ممکن ہی نہیں، اور صفائے قلب کے بغیر معرفت الہی ممکن ہی نہیں، اور معرفت الہی کے بغیر روحانی زندگی ممکن ہی نہیں۔ اور اسی مقام کے متعلق حضرت سخی سلطان باہو پاک فرماتے ہیں، یہ توں چاہیں وحدت رب دی مل مرشد دیاں تلیاں ہو، مرشد لطفوں کرے نظارہ گل تھی من سب کلیاں ہو۔ یعنی اے طالب، اگر تو معرفت حق تعالیٰ کا طالب ہے تو مرشد کی اطاعت، اتباع اور غلامی کر، کیونکہ جب مرشد آپ پر نگاہ کرم کرے گا تو تیری آرزو یعنی معرفت حق تعالیٰ تجھے حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیں سامعین، جب طالب کوشش، محنت، جذبہ اور عشق کے ساتھ معرفت الہی کے سفر میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ وصال حق اور بقا پا لیتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا ہر وجود کی نفی کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات کا بھی انکار کر دیتا ہے، اور یوں لا الہ الا اللہ یعنی نہیں کوئی معبود اور موجود سوائے اللہ تعالیٰ کے کا تصدیق بالقلب سے اقرار کر کے وہ اپنے ایمان کو درست اور مکمل کر لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام کے متعلق فرماتے ہیں، عارف اپنے مولا سے مل کر معرفت الہی حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے وجود کو وجود باری تعالیٰ کے قرب کے دریا میں جا کر گم کر دیتا ہے۔ اسی طرح عارف اپنا وجود باری تعالیٰ کے قرب کے بعد معدوم کر دیتا ہے، اور یہاں پہنچ کر عارف کو تمام مراتب حاصل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اسی مقام کے متعلق ایک حدیث قدسی بھی ہے، جب میرا بندہ میری معرفت اور قرب پا لیتا ہے تو پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معرفت اور پہچان نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔